بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب عاشق راج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے فرتے غم سے پکارا، وَحُزْنَہُ، یہاں دکھ کی بات یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَتَرْبَحُ، وہ خوشی کی بات کہ میں عنقریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ڈھیرا ہے نظارہ تیرا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو بڑی ہی مشہور ہے۔ جب مدنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے وصال ظاہر فرمایا تو صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئے، غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لوگوں بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کروا دو، یا مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلق میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا، لبیک یا رسول اللہ، اے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہی آخر مرکز عشاق دیدار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کو دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کیا، مگر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نہ ملے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردہ میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر قبر انوار کے قریب گر گئے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کا سہرا ہو چکا تھا۔ ہر طرف گل تھا کہ معظم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا
ہجوم ہو گیا ہے۔ اب منت و سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائیں کر رہے ہیں، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہر میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا تھا تو پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں چھپ گئے ہیں، اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیوں نہ کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، میں برداشت کی قوت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسن کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، اگر شہزادے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت ہے۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صحابی جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گودی میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہا تم روٹھ گئے تو مزار میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوزہ آواز گونجی تو اہل مدینے کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار ابد کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سماں بندھ گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے، ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گئے، عورتیں بچے سبھی
مضطرب باندھ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ندہار ہو رہے تھے، ہچکیاں لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان سے ادا کیا، ہزاروں ہچکیاں ایک ساتھ فضائیں بلند ہوئیں، جس سے فضا ہل گئی۔ مرد عورتیں سبھی زاروں قطار رو رہے تھے۔ ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب مدینے میں تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا تو بے سخط نظر منبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھی۔ منبر خالی تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے چین ہو گئے۔ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی دم عاشق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نکل جائے تو اچھا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔